بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 42 سازش کا جال کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، میں آپ کا نوکر ہوں، نوکروں سے بھول ہو ہی جایا کرتی ہے، مجھے معاف کر دیں، میری جان بخش دیں۔ ناگ نے کہا، میں نے تمہاری جان بخشی کر دی ہے، لیکن میرے غلام یہ میرے سانپ تمہیں معاف نہیں کر سکتے، یہ تم سے اپنے دیوتا کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پجاری نے چیخ مار کر کہا، لیکن سرکار یہ مجھے ہلاک کر دیں گے، یہ بڑے خطرناک سانپ ہیں، یہ بڑے زہریلے سانپ ہیں۔ ناگ نے ہنس کر کہا، بدبخت پجاری، تمہیں یاد ہے تم نے کتنے بے گناہ انسانوں کو ان خطرناک سانپوں سے ہی ڈسوا کر ہلاک کر دیا ہے، اب تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ ظلم کرنے والے کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا، جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے ایک دن وہ خود اس میں ضرور گرتا ہے۔ ہاں، میں تم سے اتنا ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ ناگ کے قدموں سے پجاری لپٹ کر بولا، جان بخش دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آخر ناگ کے دل میں رحم آ گیا، اس نے کہا، ظالم انسان اٹھو، میں سفید سانپ سے پوچھ کر بتاؤں گا، اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، میں اس سے تمہارے سامنے پوچھتا ہوں۔ ناگ نے سفید سانپ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے سفید سانپ، اے مہاناگ، اس بدبخت پجاری نے تمہارے ناگ دیوتا کی توہین کی ہے، مگر یہ شخص اب اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے۔ میں اسے جان سے مارنا چاہتا تھا، لیکن اس نے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی ہے، میرا دل پسیج گیا ہے، کیا تو بھی اسے معاف کرتا ہے؟ سفید سانپ نے منہ پھیر کر پجاری کی طرف دیکھا، اس کی لال لال آنکھیں اور بار بار نکلتی ہوئی سرخ زبان دیکھ کر پجاری کا خون خشک ہو گیا، اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ سفید سانپ ریگتا ہوا ناگ کے پاس آیا اور سسکار کی آواز میں کچھ کہا۔ ناگ نے جواب دیا، میں نے تو اس بدبخت کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد سفید سانپ نے ہلکی سی سسکاری بھری اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور گردن جھکا دی۔ ناگ نے آنکھیں پجاری کی طرف کر کے کہا، تم خوش نصیب ہو موٹے پجاری، مہاناگ نے تمہاری گستاخی کو معاف کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ موٹا پجاری اچھل کر ناگ کے پاؤں چوم کر بولا، جے ہو مہاراج، جے ہو مہاراج۔ ناگ نے کہا، لیکن اس کے عوض تم پر ایک جرمانہ لگایا جائے گا، وہ جرمانہ تمہیں ہر حالت میں پورا کرنا ہوگا۔ پجاری گر گڑایا، میں ہر جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں حضور، میں تیار ہوں، حضور آپ حکم کریں۔ ناگ نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ تم کسی انسان پر ظلم نہیں کرو گے، تم کسی عورت کو لونڈی بنا کر فروخت نہیں کرو گے۔ مہاراج، میں دل و جان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کبھی کسی عورت کو لونڈی بنا کر فروخت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس مندر کے یہ سارے سانپ باری باری آ کر تجھے ڈس دیں گے اور تمہیں ہلاک کر جائیں گے۔ مہاراج، آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ سے ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ ناگ نے کہا، اور ایک جرمانہ تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ حکم مہاراج، تمہیں اپنی ساری دولت جمع کی ہوئی ساری سونے کی اشرفیاں شانتی کو دے دینی ہوں گی تاکہ وہ بیوہ عورت اپنی ساری زندگی خوشحالی سے بسر کر سکے۔ پجاری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اس نے کانپتے ہوئے کہا، مگر مہاراج، میں تو پھر سانپ سے ڈسوانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پجاری نے کانپ کر کہا، منظور ہے مہاراج، منظور ہے، مجھے یہ جرمانہ منظور ہے، میں اپنی ساری دولت ابھی اسی وقت شانتی دیوی کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دوں گا۔ تو پھر چلو میرے ساتھ۔ کہاں حضور؟ اپنی کوٹری میں، جہاں سے تم اپنی ساری سونے کی اشرفیاں سمیٹ کر اپنے تھیلے میں ڈالو، پھر اپنے سر پر وہ تھیلا اٹھا کر میرے ساتھ اس کوٹری میں چلو جہاں شانتی دیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری دولت کا انتظار کر رہی ہے۔ میں تیار ہوں سرکار، مگر سرکار اس طرح سے میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ خاموش، تم نے بھی لوگوں کی بڑی بے عزتی کی ہے، اب تم سے کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ اگر سیدھی طرح سے تم میرے ساتھ نہیں چلے تو ابھی سفید سانپ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے۔ چلتا ہوں حضور، چلتا ہوں۔ چلیے، چلو۔ ناگ نے سانپوں کو حکم دے دیا، تم سب اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے جاؤ، اور یاد رکھو، اگر اس پجاری نے پھر سے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تو تمہارا فرض ہے
کہ باری باری آ کر اسے ڈسنا اور اسے ہلاک کر دینا۔ اب تم لوگ جاؤ۔ سارے سانپوں نے گردنیں اٹھا کر دوبارہ جھکائیں، جیسے کہہ رہے ہوں ہم آپ کے حکم کو یاد رکھیں گے، اور اگر پجاری نے اپنا وعدہ یاد نہ رکھا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو آپ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد سارے سانپ ایک ایک کر کے واپس اپنے بلوں میں چلے گئے۔ ناگ نے دوسرے پجاریوں کو بھی اپنی اپنی کوٹریوں میں جانے کا حکم دے دیا اور موٹے پجاری کو لے کر اس کی کوٹری کی طرف چل پڑا تاکہ سونے کی اشرفیاں لے کر شانتی کو دی جائیں۔ امبر، شانتی اور ماریا کوٹری میں اکیلے تھے۔ وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ امبر نے کہا میرا خیال ہے ناگ آ گیا ہے۔ امبر نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پجاری، سنگ دل موٹا پجاری، سر پر اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا رکھے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ناگ تھا۔ وہ کوٹری کے اندر آگے۔ امبر نے دروازہ بند کر دیا۔ ناگ نے کہا امبر، پجاری نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ یہ ساری دولت شانتی کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے لایا ہے۔ امبر بولا بہت خوب، تو گویا پجاری کی عقل اب ٹھکانے آ گئی ہے۔ ہاں، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب یہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو دکھ نہیں دے گا۔ پھر ناگ نے پجاری سے کہا شانتی سے اپنی زیادتی اور ظلم کی معافی مانگو۔ موٹے پجاری نے اشرفیوں کا تھیلا سر پر سے اتار کر شانتی کے قدموں میں رکھتے ہوئے کہا شانتی دیوی، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں اور تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ اشرفیاں قبول کرو، میں انہیں تمہارے قدموں میں نذرانے کے لیے لایا ہوں۔ شانتی بے حد حیران تھی کہ ایک دم سے یہ کیسی کایا پلٹ ہو گئی۔ کہاں تو یہ پتھر دی ظالم پجاری اسے زنجیروں میں جکڑ کر مارا کرتا تھا، اور کہاں اب یہ اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں مہاراج؟ ناگ نے جھٹ کہا شانتی بہن، یہ مہاراج نہیں ہے، یہ اب ہمارا اور تمہارا نوکر ہے۔ اس کو اگر معاف کرنا چاہتی ہو تو معاف کر دو، نہیں تو مجھے حکم دو کہ میں اس کو زہریلے سانپوں کے حوالے کر دوں۔ اس پر پجاری نے تڑپ کر کہا شانتی دیوی، ایسا نہ کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، تم آج سے میری بیٹی ہو، میری بیٹی ہو۔ امبر نے کہا ہاں شانتی بہن، اسے معاف کر دو، اپنے گناہوں کی اسے بہت سزا مل چکی ہے۔ شانتی نے کہا اچھا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ پجاری نے کہا یہ اشرفیاں قبول کرو دیوی جی، میں یہ اشرفیاں قبول کرتی ہوں۔ پجاری نے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا۔ ناگ نے کہا اب تم جا سکتے ہو۔ پجاری کے لیے اشرفیاں دینا اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اسے اپنی بے عزتی کا اتنا رنج نہیں تھا جتنا صدمہ اس بات کا تھا کہ اس سے اس کی ساری دولت جمع پونجی لے لی گئی تھی۔ اس کے دل میں اب یہ بات پیدا ہو رہی تھی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ لوگ اصل میں کون ہیں جو سپیروں کے بیس میں مندر میں آئے اور ان میں سے ایک ناگ دیوتا بن بیٹھا۔ اس نے التجا کرتے ہوئے کہا مہاراج، آپ لوگ اگر چاہیں تو اسی مندر میں ساری زندگی گزار سکتے ہیں، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اگر ناگ دیوتا تھے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ سپیروں کے بیس میں یہاں آئیں؟ ناگ نے مسکرا کر بولا اس لیے کہ ہم اس شکل میں تمہارے مندر میں آ کر تمہاری کارگزاری دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہو یا ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ امبر نے کہا مگر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ امبر پجاری کے دل کی گہرائی میں پہنچ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے اور کیوں پوچھنا چاہتا ہے۔ اسے پجاری کے سوال میں ایک مکاری اور سازش کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جواب پر پجاری بولا مہاراج، آپ اس مندر کے مالک ہیں، مجھ سے جو بھول ہوتی رہی اس پر میں شرمندہ ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، اب آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر بھی یہ مندر آپ کا ہی ہے، آپ جب تک اور جس وقت تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں۔ مجھے اور میرے دوسرے پجاریوں کو آپ کے یہاں رہنے سے خوشی ہوگی۔ ناگ نے کہا تمہیں جتنی خوشی ہوگی وہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ ہاں، اب تم جا سکتے ہو۔ جو حکم مہاراج۔ پجاری سلام کر کے باہر نکل گیا۔ اس دوران ماریا کچھ نہیں بولی، اس لیے کہ کہیں پجاری اس کے راز سے واقف نہ ہو جائے۔ اس کے جاتے ہی ماریا نے کہا مجھے یہ شخص بڑا خطرناک معلوم ہو رہا ہے، اس کے انداز میں بڑی خطرناک سازش تھی، یہ شخص ضرور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ امبر نے کہا ہمیں اس سے خبردار رہنا ہوگا۔ شانتی بولی ہو سکتا ہے یہ مجھ سے بدلہ لینے کی کوشش کرے۔ ناگ نے پھر ساری بات ان لوگوں کو سمجھا دی کہ کس طرح مندر کے سارے سانپوں کے سامنے اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر پجاری نے شانتی سے بدلہ لینے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سارے سانپ اسے باری باری ڈس کر ہلاک کر دیں گے۔ اس نے شانتی سے کہا شانتی، تم بالکل مت گھبراؤ، پجاری تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بدلہ لینے کی کوشش کرے، ہمارے خلاف کوئی سازش کھڑی کرے، مگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم بے فکر رہو۔
ماریا نے کہا میرا خیال ہے ہمیں شانتی کو جلدی سے جلدی اس کے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ ہاں شانتی بہن، تم اپنے گھر جا کر اپنے بچوں سے ملو اور ان اشرفیوں سے نئی زمین خرید کر اپنا الگ مکان بناؤ اور پرسکون زندگی بسر کرو۔ شانتی نے کہا مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے، مجھے اس شہر میں رہتے ہوئے ہمیشہ پجاری سے ڈر لگا رہے گا۔ امبر نے کہا پھر تمہارے ڈر کا کیا علاج ہو سکتا ہے شانتی؟ شانتی نے کہا یہاں سے 6 رات اور 6 دن کے فیصلے پر میری ایک ماسی کا گھر ہے، وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں یہ اشرفیاں اور بچوں کو لے کر اس شہر میں اس کے پاس چلی جاؤں اور وہیں زمین خرید کر اپنا مکان بناؤں اور باقی ساری زندگی اسی شہر میں بسر کروں۔ وہاں میں بڑی آزادی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار سکوں گی۔ ماریا نے کہا اگر تمہاری اسی میں خوشی ہے تو اچھی بات ہے، ہم تمہیں اسی شہر میں چھوڑ آئیں گے۔ شانتی بولی آپ لوگوں کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے بہن، یہاں سے ہر 5 روز کے بعد ایک قافلہ اس شہر کو جاتا ہے۔ اس قافلے میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی سفر کرتے ہیں۔ میں اس قافلے کے ساتھ سفر کر کے اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ امبر نے کہا اگر تم سمجھتی ہو کہ تم محفوظ رہو گی اور راستے میں قافلے کا لٹنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ہم بڑی خوشی سے تمہیں تمہاری ماسی کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی ایک تمہارے ساتھ جا سکتا ہے۔ شانتی نے کہا نہیں امبر بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے جو قافلے جاتے ہیں وہ بڑی حفاظت سے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں ان میں پہلے بھی کئی بار سفر کر چکی ہوں۔ یہ بہت بڑا قافلہ ہوتا ہے، اس پر کبھی ڈاکہ نہیں پڑا۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو قافلے کے ساتھ تلواریں اور تیر کمان والے سپاہیوں کا ایک دستہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، چلو اب تمہیں شہر سے باہر والے گھر میں تمہارے بچوں کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ امبر نے کہا ناگ تم ہی شانتی کو ساتھ لے کر اسے اس کے گھر چھوڑ آؤ، کیونکہ اب تم اس مندر کے ناگ دیوتا ہو، یہاں کے سارے لوگ تمہاری شکل سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آؤ شانتی دیوی۔ ناگ نے شانتی کو ساتھ لیا اور مندر کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر موجود پجاریوں نے ناگ کو دیکھتے ہی سر جھکا دیے اور ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ناگ خود ایک گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دوسرے گھوڑے پر شانتی کو بٹھا کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد امبر اور ماریا نے کوٹری میں چادر بچھا کر کھانا لگایا۔ ماریا نے امبر سے کہا امبر بھائی، میں تو بنی ہوئی مچھلی کھا کھا کر تنگ آ گئی ہوں، آج تو ہرن کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ امبر نے کہا ابھی ہرن کا گوشت کھلائے دیتا ہوں۔ امبر نے اسی وقت بڑے پجاری کو حاضر کروایا اور اسے کہا کہ جہاں کہیں سے بھی ہو سکے ہرن کا بنا ہوا گوشت لایا جائے۔ پجاری نے ہاتھ باندھ کر کہا سرکار ابھی پیش کیے دیتا ہوں۔ پجاری بھاگ کر پجاریوں کے پاس آیا اور ایک ایک سے پوچھا کہ کیا کسی کے ہاں ہرن کا گوشت پک رہا ہے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ایک پجاری نے اس روز ہرن کا گوشت پکایا تھا۔ اس نے کہا مہاراج میرے گھر میں ہرن کا گوشت پک رہا ہے تو پھر جلدی سے پیش کرو، دیکھتے کیا ہو۔ ہرن کے بنے ہوئے گوشت کا تھال لے کر بڑا پجاری امبر کی کوٹری میں آ گیا اور بڑے ادب سے تھال پیش کرتے ہوئے بولا آپ کی پسند کا گوشت حاضر ہے حضور۔ شاباش پجاری، ہمیں تم سے یہی امید تھی، اب تم جا سکتے ہو۔ پجاری سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ امبر اور ماریا بڑے مزے سے ہرن کا بنا ہوا گوشت کھانے لگے اور پجاری نے اپنے ہاتھ چیلوں کو اپنی کوٹری میں بلا کر اس سے سلام مشورہ شروع کر دیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان میں سے کس طرح اشرفیوں کے ڈاکے اور بےزتی کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ موٹے پجاری نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ناگ اور امبر سے اپنی اشرفیاں واپس لے گا اور انہیں زندہ بھی نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ کہیں ناگ دیوتا اسے ہلاک نہ کر دے۔ چیلے نے اسے مشورہ دیا کہ مندر کے بڑے نجومی سے مشورہ کیا جائے۔ پجاری کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے اسی وقت مندر کے بوڑھے نجومی کو طلب کیا اور اس سے پوچھا کہ نجوم کی مدد سے یہ بتائے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ بوڑھے نجومی نے اسی وقت ستاروں کا نقشہ بنایا۔ وہ بڑی دیر تک ستاروں کے نقشے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ پجاری نے اس سے پوچھا کہ نجوم کا نقشہ کیا کہتا ہے۔ بوڑھے نجومی نے آنکھیں اٹھا کر کہا مہاراج میرا حساب مجھے بتاتا ہے کہ یہ شخص ناگ سچ مچ ایک سانپ ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ 1000 برس تک سانپ رہنے کے بعد وہ انسان نہیں ہے بلکہ 1000 برس تک سانپ رہنے کے بعد اب اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ظاہر ہو جائے۔ پجاری نے پوچھا کیا وہ ناگ دیوتا بھی ہے؟ ہاں مہاراج، وہ ناگ دیوتا بن چکا ہے، سارے سانپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، وہ انہیں جو کہے اسے وہ مانتے ہیں۔ پجاری نے کہا کیا وہ مار نہیں سکتا؟ نجومی بولا کیوں نہیں مہاراج، وہ مر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی لاش 6 ماہ تک
ایک ہی جگہ پڑی رہے تو وہ پھر سے زندہ ہو جائے گا۔ پجاری نے کہا اور اگر اسے آگ میں ڈال دیا جائے تو پھر وہ جل کر مر جائے گا، آگ اسے جلا کر راکھ کر دے گی، آگ میں جلنے کے بعد وہ پھر کبھی زندہ نہیں ہو سکتا۔ پجاری نے خوش ہو کر کہا، اس کے ساتھ ہی عنبر کے بارے میں تمہارا ستاروں کا حساب کیا کہتا ہے؟ نجومی، کچھ اس کے بارے میں بھی بتاؤ۔ نجومی دیر تک نقشے کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مہاراج، اس شخص عنبر کے بارے میں ستاروں کا نقشہ ایک ایسی بات بتا رہا ہے کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ستارے کہتے ہیں یہ شخص عنبر ایک بہت پراسرار آدمی ہے، یہ شخص 2500 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے، یہ آج سے 2500 برس پہلے مصر کے ایک فرعون کے محل میں پیدا ہوا تھا، جب سے لے کر آج تک یہ زندہ ہے، اس پر موت حرام ہو چکی ہے، یہ مر نہیں سکتا۔ پجاری نے حیران ہو کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو نجومی؟ میں وہی کہہ رہا ہوں مہاراج جو ستاروں کے حساب کہہ رہے ہیں، یہ شخص جس کا نام عنبر ہے بڑا طاقتور آدمی ہے، یہ مان نہیں سکتا، اگر اس کو آگ میں ڈال دیں تو پھر بھی یہ کیا مرے گا نہیں؟ نجومی نے کہا، نہیں مہاراج، اس پر آگ بھی اثر نہیں کرے گی۔ یہ تو بڑی پریشان کرنے والی بات تم نے سنا دی، کیا اس شخص کو کسی طرح بھی شکست نہیں دی جا سکتی؟ بالکل نہیں، اس کے ستارے اتنے طاقتور ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ میرا حساب کبھی جھوٹ نہیں کہتا، اس شخص پر دیوتاؤں کا سایہ ہے۔ پھر بوڑھا نجومی سر کھجاتے ہوئے کہنے لگا، میں ان دونوں کے ارد گرد ایک عجیب سائے کو حرکت کرتا دیکھ رہا ہوں۔ پجاری نے پوچھا، کیسا سایہ؟ یہ ایک سایہ ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ کسی زندہ انسان کا سایہ ہے۔ یہ زندہ انسان کسی کو بھی دکھائی نہیں دے سکتا، اس کا سایہ صرف مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی کہ انسان کا سایہ تمہیں نظر آ رہا ہے اور انسان دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں مہاراج، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں صرف ایک سایہ ہے، انسان کہیں نہیں، مگر انسان ان دونوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ یہ انسان بھی کئی 100 سالوں سے عنبر اور ناگ کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ پجاری نے کہا، کیا اس انسان پر قابو حاصل نہیں کیا جا سکتا؟ نجومی بولا، جو انسان کسی کو دکھائی ہی نہیں دے، اس پر کوئی قابو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ پجاری اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر اس نے نجومی کو کچھ اشرفیاں دے کر کہا، تم جا سکتے ہو۔ نجومی چلا گیا۔ پجاری نے اسی وقت اپنے چیلے کو بلایا اور اسے ساری بات سنا دی، پھر وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ پجاری نے کہا کہ وہ آج ہی وزیر چنکیا سے جا کر ملے اور اسے بتائے کہ اس طرح سے 2 عجیب و غریب نوجوان اس کے مندر میں آئے ہوئے ہیں۔ چیلے نے کہا، مہاراج، آپ اگر حکم دیں تو ہم ناگ اور عنبر کی کوٹری میں آگ لگا کر انہیں زندہ بسم کر دیتے ہیں۔ پجاری نے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے چنکیا سے مشورہ کر لینے دو، جیسے آپ کی مرضی۔ اسی شام پجاری شاہی محل کے باہر والی جھونپڑی میں وزیر چنکیا سے ملنے گیا۔ چنکیا اگرچہ وزیر تھا مگر وہ شاہی محل میں نہیں رہتا تھا، اس نے رہنے کے لیے محل سے باہر ایک جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ پجاری نے ایک غلام کے ہاتھ جھونپڑی میں پیغام بھجوایا۔ چنکیا نے پجاری کو اندر بلا لیا۔ اندر جا کر پجاری نے جھک کر سلام کیا۔ چنکیا کا سر منڈا ہوا تھا اور سر کے بیچ بالوں کی ایک بودی سی تھی۔ اس نے لکڑی کی کھڑائیں پہن رکھی تھیں، اس کے چہرے پر بڑی چلاکی اور مکاری تھی۔ چنکیا نے تمام لوگوں کو باہر بھجوا دیا اور پجاری سے کہا، کہو پجاری، تم شام کو کیسے آ گئے؟ پجاری نے کہا، حضور، ہمارے شہر میں 2 ایسے نوجوان ہیں جو بڑے پرسرار ہیں، ایک ناگ ہے، دوسرا عنبر ہے۔ ناگ جو ہے وہ سانپوں کا دیوتا ہے، عنبر جو ہے وہ 2500 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے۔ چنکیا نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو پجاری؟ پجاری بولا، مہاراج، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ناگ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اشارے پر مندر کے سارے سانپ بلوں سے نکل کر اس کی خدمت میں آ گئے، اور پھر ایک سانپ نے ناگ دیوتا کی گردن سے موتیوں کی مالا لا کر اسے دے دی۔ چنکیا اور زیادہ حیران ہوا، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے سرکار، انہوں نے مجھ سے میری ساری سونے کی اشرفیاں چھین لی، وہ میری ساری اشرفیاں اڑا کر لے گئے، اور انہوں نے اس لڑکی شانتی کو بھی آزاد کروا دیا ہے جس کو میں نے آپ کے حکم سے قید کیا تھا اور سوداگر کے پاس فروخت کرنا تھا۔ چنکیا غصے میں آ کر بولا، بس بس، ان لوگوں کی یہ ہمت کہ میرے مقابلے پر آئیں، میں ان سے انتقام لوں گا۔ میں اس ملک کا وزیر چنکیا ہوں، کیا انہیں میرے انتقام کی خبر نہیں؟ پجاری نے کہا، مہاراج، ایک نوجوان عنبر کے بارے میں نجومی نے بتایا کہ وہ مر نہیں سکتا، وہ 2500 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے، اور ان دونوں کے ارد گرد کوئی پرسرار سا سایہ منڈلاتا رہتا ہے، یہ بھی کوئی انسان ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ چنکیا گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پجاری نے نجومی کی ساری باتیں کھول کر بیان کر دی۔ چنکیا نے پوچھا،
کیا یہ دونوں نوجوان اس وقت مندر میں موجود ہیں؟ ہاں مہاراج، وہ دونوں مندر میں رہ رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو ابھی مندر سے جانے نہیں دو گے؟ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کسی طرح انہیں میرے پاس لا سکتے ہو؟ کیوں نہیں مہاراج، تو پھر تم انہیں لے کر میری جھوپڑی میں آؤ، میں اس سے بڑے کام لینا چاہتا ہوں۔ لیکن حضور، ناگ نے مندر کے ناگ دیوتا کے گلے سے موتیوں کا ہار اتارا ہے، اس نے ہمارے دیوتا کی بے عزتی کی ہے۔ چنکیا نے غضبناک ہو کر کہا، ٹھیک ہے، میں سب جانتا ہوں، جس طرح میں کہتا ہوں تم اسی طرح کرو، امبر اور ناگ کو میرے پاس لاؤ۔ جو حکم مہاراج۔ پجاری نے ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ مندر میں آ کر اس نے اپنے چیلے سے بات کی اور کہا کہ چنکیا امبر اور ناگ کو بلا کر ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ چیلے نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ناگ سے اپنی بے عزتی اور اشرفیوں کا نقصان کا بدلہ نہیں لے سکتے۔ اس شخص نے آپ کو سارے پجاریوں کے سامنے ذلیل کیا، آپ کو مجبور کیا کہ آپ اس کے پاؤں میں گر کر اس کے پاؤں چومیں اور اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ آپ نے اگر بدلہ نہ لیا تو سارا مندر آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ پجاری کو غصہ تھا، اس نے کہا، میں ناگ سے اپنی بے عزتی کا اور ذلت و رسوائی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ چیلا بولا، لیکن انہیں تو شری چنکیا نے بلا بھیجا ہے، میں اس سے پہلے ہی ناگ کو ٹھکانے لگا دوں گا، بعد میں کہہ دوں گا کہ ناگ کی کوٹھڑی میں آگ لگ گئی تھی جس میں وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ چیلے نے کہا، ٹھیک ہے مہاراج، آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کو بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ اس نے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پجاری مندر میں آ گیا، رات یہ تک وہ عبادت میں مصروف رہا، پھر وہ سو گیا۔ دوسری طرف امبر اور ناگ شانتی کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے ایک قافلے والے سے مل کر یہ بھی انتظام کر دیا تھا کہ شانتی اور اس کے بچے اور ساری دولت کو قافلے کے سردار اپنی ذمہ داری میں اس کے ماسی کے گھر پہنچا دے گا۔ اب وہ پوری طرح سے مطمئن تھے۔ رات کو وہ سو گئے۔ صبح پجاری نے چیلے سے مل کر امبر اور ناگ کی کوٹری میں آگ لگوا دی۔ اس کا خیال تھا کہ ناگ اس آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گا، لیکن ناگ اس وقت اپنی کوٹری میں نہیں تھا بلکہ باہر کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ یہ ترکیب بھی ناکام ہو گئی، اگرچہ پجاری کو اس ناکامی کا بڑا صدمہ ہوا، مگر وہ صبر کر کے رہ گیا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ دوسری بار وہ ناگ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب اس نے سوچا کہ ان لوگوں کو چنکیا سے ملا دینا چاہیے۔ چنانچہ پجاری امبر و ناگ کی کوٹری میں آیا اور سلام کر کے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر بولا، حضور، آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ مہاراج سمراٹ کے خاص وزیر مہاراج شری چنکیا نے آپ کی شہرت سن کر آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امبر اور ناگ یہی تو چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ چنکیا سے مل کر اس پر اپنا اثر ڈال سکے اور جو مہاتما بدھ کے ماننے والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے روک سکے۔ جب پجاری نے خود ہی کہا کہ چنکیا ان سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ امبر نے کہا، ہم چنکیا سے ضرور ملیں گے، یہ ہماری ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے خود ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پجاری نے کہا، تو پھر آج شام کو ہی چل کر شری چنکیا سے ملاقات کر لیں تو اچھا ہوگا، کیونکہ اچھے کام میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تیار ہیں۔ پجاری نے کہا، بہت خوب، میں شام کے کھانے کے بعد یہاں آؤں گا، پھر آپ لوگ میرے ساتھ چلیں گے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر پجاری چلا گیا۔ امبر نے ناگ سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ جس بات کے لیے ہم بہانے تلاش کر رہے تھے وہ اپنے آپ ہی حل ہو گئی، ہم آج شام کے بعد چنکیا سے ملیں گے۔ ماریا نے کہا، سنا ہے وہ بڑا چالاک اور عیار وزیر اعظم ہے۔ امبر نے کہا، میں تمہارے ساتھ اس سے ایسے ملوں گا جس طرح کے ایک شاگرد اپنے استاد کو ملاتا ہے، اس کے ساتھ میٹھے بن کر ہی ہم اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ ہمیں مہاتما بدھ کے سارے چیلوں کو اس شاہی محل کے جیلوں سے رہا کروانا ہوگا، میں نے یہ عہد کر رکھا ہے۔ ناگ نے کہا، پجاری نے ضرور چنکیا کو ہمارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہوگا، وہ بڑا چلاک آدمی ہے، وہ ضرور ہمیں اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہوگا۔ امبر بولا، اگر پجاری نے سب کچھ بتا دیا ہوگا تو پھر کیا ہوا، ہم چنکیا سے بھی ہوشیار ہے، اس نے تو صرف 60 برس کی زندگی دیکھی ہے، لیکن ہم نے 2500 برس کا زمانہ دیکھا ہے۔ ناگ نے کہا، یہ پجاری ہم سے بدلہ لینے کی فکر میں ہے، آگ بھی اسی نے لگوائی تھی، یہ کم از کم مجھے ضرور ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے کسی جادوگر یا نجومی سے یہ معلوم کروا لیا ہے کہ ناگ صرف آگ میں جل کر ہی ختم ہو سکتا ہے، ویسے کبھی نہیں مر سکتا، اگر مرے گا تو پھر زندہ ہو جائے گا۔ امبر بولا، تم گھبراؤ نہیں ناگ بھائی، ہم ایک نیک مقصد لے کر اس شہر میں آئے ہیں، اگر کسی نے ہم سے چلاکی کی اور مکاری سے کام لیا تو ہم اس کے ساتھ دگنی چلاکی اور مکاری سے کام لیں گے۔ شام کو پجاری آ گیا۔ امبر اور ناگ اس کے ساتھ چنکیا سے ملنے چل پڑے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی گئی۔ چنکیا اپنی جھوپڑی کے باہر باغ میں ہرن کی کھال بچھا کر بیٹھا تھا، امبر اور ناگ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ پاس ہی درختوں پر شمعیں روشن تھی، جن کی روشنی میں باغ کی ہر شے صاف دکھائی دے رہی تھی۔
چنکیا نے بڑی گہری نظروں سے امبر اور ناگ کو دیکھا۔ یہ نظریں دل میں اتر جانے والی تھی۔ ناگ نے امبر سے کہا، آدمی بڑا چلاک لگتا ہے، وہ ہم سے باتیں کرنے والا ہے۔ چنکیا نے پجاری کو رخصت کر دیا اور ناگ اور امبر کے ساتھ ہاتھ ملا کر بولا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم میری جھونپڑی میں مجھ سے ملنے آئے ہو۔ پجاری نے تمہاری بڑی تعریف کی تھی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ تم سے ملاقات کر لی جائے۔ امبر نے محسوس کیا کہ چنکیا کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ تو پیارے لسنرز، سازش کا جال کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ نئی کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد۔ اللہ حافظ۔